کوئی ایسا حیران کن واقعہ بتائیں جو آپ کی تلاوت سننے کے بعد پیش آیا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، چائنیز جو ہے وہ شخص تو اس سائڈ پہ بیٹھ کے جو وہ پیچھے بیٹھ کے وہ سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ پڑھائیں۔ میں نے کہا یہ تو مسلم کے لیے آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا، مطلب عربی دہرا دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس زمن میں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ سے کیا میں ہم کلام ہو رہا ہوں، اور اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہے اور اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو یہ نئے آنے والے قراء ہیں یا عام فہمی کے لیے جو قاری ہیں، وہ کون سی ایک ایسی غلطی ہے جو کہ تقریباً سارے ہی کرتے جا رہے ہیں، زیادہ تر جو قاری ہیں وہ کر رہے ہیں؟ لیکن جو علماء کرام نے جو خاص طور پر خطباء ہیں جو تقاریر وغیرہ کرتے ہیں، وہ ان میں ایک چیز، کوئی ایسی تنقید آپ پہ ہوئی ہے جس نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہو، آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو، آپ ہل کے رہ گئے ہوں؟ اس تنقید کو بعد میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں اگر تو واقعی میرے اندر وہ کوئی چیز غلطی ہے تو میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی ایسا خواب ہے آپ کا جو کہ اگر پورا نہ ہوا تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے، مطلب اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیں، خواب تو میری زندگی کا جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ہر شعبے سے متعلق پوڈ کاسٹ ملتی رہتی ہے، ہر شعبے سے متعلق ان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ کوئی سماجی شعبہ ہو یا پھر کوئی مذہبی ہو۔ آج کی پوڈ کاسٹ بھی کچھ مذہبی نوعیت کی ہونے والی ہے۔ آج کی جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، ان کا تعارف اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی آواز جب وہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ فرماتے ہیں تو ان کی آواز لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز امام کعبہ سے ملتی ہے۔ اس سے بڑا تعارف آپ سوچئے کہ کیا ہی ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں قاری عبد المتین صاحب۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ آج جب آپ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ احباب کا شکریہ۔ دیکھیں، قرآن مجید سے منسلک تو ہمارا بچپن ہی سے تعلق الحمدللہ ہمارا اور ہمارے گھرانے کا تھا۔ تو پہلے دورہ طالب علمی بھی تھا، اس کے بعد آگے جو والی جو فیلڈ تھی پڑھانے والی، تو بھی تقریباً 12 سال ہو گیا الحمدللہ اسی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے، وابستہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر جو آپ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے، جو دنیاوی تنخواہ ہے آپ یوں کہہ لیجیے، وہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو ذہن میں دنیا چونکہ خوبصورت ہے تو خیالات یہ بھی آتے ہیں کہ میں یہ کیوں کام کر رہا ہوں، ایسا خدمت کا کام کیوں کر رہا ہوں؟ کبھی دل میں ایسا خیال نہیں آیا کہ میں یہ شعبہ چھوڑ دوں یا میں کوئی دنیاوی کام اور بھی کروں؟ نہیں، بالکل بھی کبھی نہیں ایسا خیال آیا، کبھی ایسی سوچ بھی نہیں سوچی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی خدمت کرنا اور خاص طور پر دین سے وابستہ اور ان سے منسلک رہنا، تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اہمیت کی حامل ہے، اس طرح سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سہارا دے رہے ہیں، تھامے ہوئے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ اس تھوڑی میں جو ہے نا وہ زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اصل چیز برکت ہوتی ہے۔ جب انسان کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے تو پھر آٹومیٹک جو ہے نا وہ جتنے مرضی اخراجات ہوں وہ اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں۔ لیکن جب برکت نہیں ہوگی، چاہے آپ کی سیلری، تنخواہ آپ کی کئی گنا زیادہ ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، لیکن اگر اس میں برکت ہی نہیں ہے، خیر ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے بتایا اب یہ بچپن سے آپ جو قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا حیران کن واقعہ بتائیں جو آپ کی تلاوت سننے کے بعد پیش آیا ہو؟ جی، ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، رونما ہوئے ہیں، جو ابھی ٹائم بھی کم ہے، لیکن ایک آدھا واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تو وہاں پر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو اپنے مگن میں پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اسی ضمن میں جو ہے وہ ایک چائنیز جو ہے وہ شخص وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آیا ہوا تھا، تو وہ
بیٹھ کر, مجھے نہیں پتا کہ وہ میری تلاوت سن رہا ہے, میں اپنے دھیان سے پڑھ رہا تھا, تو وہ سائڈ پہ بیٹھ کے جو وہ پیچھے بیٹھ کے وہ سن رہا تھا, کافی دیر وہ سنتا رہا. تو وہ سنتے سنتے تقریباً کوئی 10-15 منٹ میرا خیال کا اندازہ ہے وہ سنتا رہا. اس کے بعد جب مجھے آ کے ملا تو کہنے لگا کہ قاری صاحب, انگلش میں اس نے بات چیت شروع کی, پھر موبائل نکالا ٹرانسلیشن کے ذریعے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی. اس طرح بات چیت ہوتی رہی. تو تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ بات ہونے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ پڑھائیں, میں بھی یہ پڑھنا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر میں نے کہا یہ تو مسلم کے لیے آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. کہتا ہے جی ضرور, بالکل میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور یہ ایسی آواز ہے, ایسی تلاوت ہے, جو آپ جو کلام پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, تو میرے دل کو اس نے بدل دیا. تو وہ اسی جو نا وہ لمحے میں ان کو کلمہ پڑھایا. اچھا, ماشاءاللہ. کلمہ پڑھانے کی اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے. کلمہ پڑھانے کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. اور یہی بس نہیں, پھر اس کے بعد میرا آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے ذریعے جو ہے میں جو نا وہ ان کو آن لائن تعلیم دیتا رہا. یعنی اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کی مکمل تعلیم کا بندوبست الحمدللہ میں خود ان کو نماز وغیرہ سکھلائی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی جو فیملی ہے, مسز ہے, وہ بھی الحمدللہ دار اسلام میں اس کو دے کر داخل ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک اعزاز ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لیں تو ہماری نجات کے لیے یہ کافی. لیکن قاری صاحب, اعتراض کرنے والے اعتراض ہی کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا, مطلب عربی دہرا دینا, یہ کافی نہیں ہے. اس کا جو مطلب ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا الفاظ جو ہیں یا کلمات جو ہیں وہ اس وقت ادا کر رہا ہوں. کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, قرآن مجید کی جو تعلیم ہے, خاص طور پر جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. اس کا ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا مکالمہ جو اللہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ضمن میں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں, اللہ سے کیا میں ہم کلام ہو رہا ہوں, اور اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہیں, اور اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت, قرآن کی محبت اور زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہے, آپ مزید اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیوں کہ آپ کے ذہن میں یہ کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, اللہ سے ہم کلام ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں, تو آپ کا آٹومیٹک جو ہے وہ اس چیز پر فوکس بڑھ جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جو یہ نئے آنے والے قراء ہیں یا عام فہمی کے لیے جو قاری ہیں, وہ کون سی ایک ایسی غلطی ہے جو کہ تقریباً سارے ہی کرتے جا رہے ہیں, زیادہ تر جو قاری ہیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال جو ہے وہ کیا ہے. اس زمن میں نا ہمارے خاص طور پر قراء کرام تو کم ہے, لیکن جو علماء کرام نے جو خاص طور پر خطباء ہیں, جو تقاریر وغیرہ کرتے ہیں, وہ ان میں ایک چیز بہت بڑی جو نمایاں غلطی ہے وہ قرآن مجید غلط پڑھنے کی ہے. جی ٹھیک ہے, غلط پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ ایسے کئی کو بلا وجہ لمبا کر دیتے ہیں, جن کو موٹا کرنا ان کو بریک کر دیتے ہیں, اور ایسے فضول میں وہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. غیر دانستہ غلطی ہے نا. جی بالکل. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کی دو صورتیں, ایک ہوتی ہے, دو طرح کی غلطی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لحن جلی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے لحن خفی. یہ جو لحن جلی ہوتی ہے نا, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں, قلبن, ٹھیک ہے, قلبن بڑے کاف جو دو آنکھوں والا ہے, اس کا معنی بنتا ہے اور. ٹھیک ہے, اور جو قلبن چھوٹے کاف کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی بنتا ہے اور. ٹھیک ہے, جب ان کا آپ خیال نہیں کریں گے تو اس کا معنی اتنا خراب بنتا ہے کہ میں یہاں پر اگر کیمرے کے سامنے بولوں تو وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کروں. تو ایسے بے شمار الفاظ جب وہ پڑھتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی کوئی قاری ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی مقرر ہو یا کوئی خطباء میں سے ہو, تو اپنی تقریر کرتے ہوئے پڑھے, تو وہ ان چیزوں کو جب خیال نہیں کرے گا تو لحن جلی کرے گا, تو ظاہر بات وہ گناہ گار ہوگا, اور اللہ کے ہاں اس کا ضرور اس کو جواب دینا پڑے گا. قاری صاحب, سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے, اور سوشل میڈیا نے ظاہر ہے ہر چیز کو امپیکٹ کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے جو آپ کا شعبہ ہے یا جو قرات پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے متاثر ہے وہ کیا ہے, فائدہ پہنچایا ہے یا پھر نقصان ہوا اس سے؟
دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ کا اس کا صحیح استعمال کریں گے، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طرح دین کی ترویج کے لیے آپ اس کا بہترین بندوبست کریں گے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو آپ دین کی دعوت گھر بیٹھے اپنا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہترین اور آسان حل ہے آج کے دور میں. لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. گناہ گار اس لحاظ سے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا. ٹھیک ہے، آپ باقی اپنے معاملات کو جب کرتے ہیں تو آپ اس میں ہر چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہونی چاہیے. لیکن جب ایک قرآن کی تلاوت کو، دین کی اشاعت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب سب سے لو اور سٹینڈرڈ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال کے طور پر ویڈیو بنائیں گے، اس کا اچھا رزلٹ نہیں ہوگا اور جیسے بھی کر کے وہ ڈال دیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب لوگ بچے آج کل آپ کو پتہ وہ موبائل یوز کرتے دیکھتے ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ اچھے رزلٹ والی کوئی مووی ہے، کوئی فلم ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز ہے، دوسری طرف قرآن کی وہی تلاوت آپ کی جائے گی. تو جب اس کا اچھا رزلٹ نہیں ہوگا تو پھر آٹومیٹک لوگ کدھر جائیں گے؟ دوسری طرف جائیں گے نا. انہوں نے وہ اپنی فیلڈ میں اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ دین کی اشاعت میں اتنی کنجوسی اور اتنے پیچھے رہ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا آپ کو نقصان ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ نے موقع دیا تو ضرور اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اگر آج آپ کو ایک کوئی شاگرد تیار کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر کون سی کوالٹی ڈیولپ کریں گے، یا کون سی صفت جو ہے آپ چاہیں گے کہ اس کے اندر پیدا ہو؟ جی بالکل، شاگرد جو ہوتے ہیں نا، شاگرد وہ ایک امانت ہوتا ہے. جی، چاہے وہ دینی تعلیم کا ہو استاد کے پاس یا دنیاوی تعلیم کا. ٹھیک ہے، یہ اس کے مستقبل کی جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو میرے پاس اگر کوئی شاگرد آتا ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم اس کے اندر اخلاص یہ پیدا کیا جائے، اور قرآن کی محبت، لگن یہ پیدا کی جائے، دین کی لگن محبت پیدا کی جائے کہ آپ جب سوسائٹی میں جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا چہرہ جو ہے آپ کے وضاقتہ سے پتہ چلنا چاہیے کہ ایک یہ دین کا طالب علم ہے، قرآن کا طالب علم ہے، ایک داعی ہے. تو میری تو 100% کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم اس کو یہ ضرور بتاؤں کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے. اخلاص، خلوص نیت ہونی چاہیے، خلوص نیت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس بہت معنی رکھتی ہے یہ چیز. کوئی ایک فیصلہ ایسا آپ کی زندگی کا جس نے آپ کا مستقبل جو ہے وہ تبدیل کر دیا؟ فیصلہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ نا میرے پاس آیا تو کہتا کہ میں کبھی بھی مسجد میں نہیں گیا، کبھی بھی مسجد میں نہیں گیا. تو میں نے اس سے ریزن پوچھی، میں نے کہا کیوں نہیں گیا؟ کہتے یار میں علماء کرام کو سنتا تھا، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، اس کے اور تقریر وہ بیان کرتا، وہی مسئلہ وہ کوئی اور بیان کرتا، وہی مسئلہ کوئی اور بیان کرتا ہے. تو میں بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا. میں نے کہا یار یہ، وہ کہتا کہ یہ کیا آپس میں مسئلہ ایک ہی ہے، وہ اور طرح بیان کر رہا ہے، وہ اور طرح بیان کر رہا ہے. تو میری نا زندگی اس نے بہت دین سے دوری کرتی، میں مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا. کہتا میں ایک دن نا آپ کے پیچھے نا وہ تراویح پڑھی، میرے پیچھے اس نے وہ بندہ کہتا میں نے تراویح پڑھی. تو تراویح پڑھنے کے بعد نا تراویح اس طرح کہتے میں نے پڑھی، تو مسجد تھی، مسجد سے میں گزرا تو باہر بڑا رش تھا، گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھیں، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں کھڑی تھی، اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ لوگ اندر جا رہے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ. تو میں گزر رہا تو میں نے دیکھو تو صحیح ہوا ہے کیا. وہ تاک رہا تھی کہ 25ویں یا 27ویں آئی تھنک میرا خیال. تو وہ کہتا کہ میں سرانا وہ دیکھتے دیکھتے مسجد میں انٹر ہوا. تو کہتے آپ نفل پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تو لوگ پیچھے کھڑے تھے، سن رہے تھے. اچھا کہتے میں ایسے ہی سنتا نا دروازے کے اندر کھڑا ہوا، سنتا میں نے وضو بھی نہیں کیا، تو ایسے جا کے میں نے نماز نہیں پڑھی. اچھا، یعنی میں اتنا مگن ہو گیا تلاوت کے اندر آپ کر رہے تھے. تو میں نے وضو کے بغیر ہی جو ہے وہ میں چلا گیا اندر.
اور میں نے وہ نماز نیت لی. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, اور یہ گاڑی کھڑی کی, میں اندر چلا گیا, نماز نہیں تھی وضو کے بغیر ہی. تو جب میں نے سلام پھیرا اس کے بعد میں نے سوچا یار میں نے وضو بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجھے ملا آ کے. جب مجھے ملا نا تو پاس بیٹھ کر رونے لگ گیا. کہتے قاری صاحب یار میں آپ سے نا اللہ تعالیٰ ملنا چاہتا ہوں. تو ذرا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پاس, تو میں نے کہا چلے کوئی نہیں, ذرا 10-15 منٹ دے مجھے, فری ہو کے انشاءاللہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ جو بیٹھا اس نے ساری داستان سنائی مجھے. تو کہتا وہ زندگی کا جو لمحہ تھا نا اس کے بعد آج تک, اس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں شاید, کہتا ہے کہ آج تک الحمدللہ اس شخص کی میں یہ گارنٹی دیتا ہوں, کہتا ہے میں نے آج تک الحمدللہ اس دن کے بعد آج تک کبھی نماز نہیں چھوڑی. میں نے ارے واہ ماشاءاللہ, اس دن کے بعد آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان جو دعوت ہے نا, وہ تبلیغ جو ہے وہ آپ الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں. اور زیادہ اثر جو میں نے دیکھا ہے نا, اب قرآن مجید کی تلاوت اگر اچھے طریقے سے رضا الہی کے ساتھ جو اللہ کی جیسے اللہ نے کہا ہے ایسے پڑھیں, تو اس میں جو دعوت کا ہے وہ زیادہ پھیل سکتی ہے اور لوگ زیادہ قریب آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب, تنقید تو ہر ایک پہ ہوتی ہے, آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں, آپ کچھ بھی کریں, تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں. کوئی ایسی تنقید آپ پہ ہوئی ہے جس نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہو, آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو, آپ ہل کے رہ گئے ہوں؟ نہیں ایسی تنقید تو نہیں, بلکہ میں تنقید کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بعد میں سوچتا ہوں اگر تو یہ تنقید برائے اصلاح ہے تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اصلاح کی جائے. بلکہ زیادہ میں اگر دیکھوں اپنی زندگی میں میرے اوپر جتنی اگر کوئی تنقید ہوئی بھی ہے نا, تو میں اس تنقید کو بعد میں دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں اگر تو واقعی میرے اندر وہ کوئی چیز غلطی ہے تو میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یار میری اصلاح کر دی. تو اگر تنقید کو بلکہ سننے کی ہمت ہونی چاہیے, اس کی اصلاح بعد میں انسان کو. دیکھو جس پر تنقید نہیں ہوگی تو وہ بے جان ہے, وہ تو بے جان ہے. تنقید اسی پہ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے. جی. تو ویسے کوشش کرتا ہوں اگر ہو جائے تو اس کی اصلاح. کوئی ایسا خواب ہے آپ کا جو کہ اگر پورا نہ ہوا تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے, مطلب اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیں خواب تو میری زندگی کا جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی ہے کہ خاص طور پر قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے ایک ایسا کوئی کام کر جاؤں میں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے اس کا فائدہ ہو. اس کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی پلے اسٹور پر اور ایپ اسٹور پر ایک ایپ لانچ کی ہے, القرآن MP3 کے نام سے ہے. تو اس ایپ میں جو ہے وہ اپنی آواز میں مکمل قرآن مجید ریکارڈ کروایا الحمدللہ پہلے. اور یہ قرآن مجید جو ہے پورے پاکستان میں شاید 2 یا 3 قرآن کرام ہیں جن کا مکمل قرآن مجید آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا مکمل قرآن مجید ترتیب کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے خوش نصیبی ہے, سعادت مندی ہے. اور یہ جو ہے اس ایپ میں اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں فیوچر میں ڈالوں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے. تلاوت تو اس میں ہے ہی ہے, اس کے علاوہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا, ٹھیک ہے, ورلڈ بائی ورلڈ, اور اسی طرح تجوید کیا ہے اور اس کی آڈیو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جو آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو اور میرے لیے جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے. آپ 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں, کیا مسئلہ ہے؟ بند کر کے. اچھا قاری صاحب, آپ 1 منٹ کے لیے سپوز کریں کہ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے سامنے لا کے جو ہیں وہ بٹھا دیے گئے ہیں. ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں یا ایک طرح کی سوچ بھی رکھ سکیں, لیکن 1 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ کے سامنے سارے مسلمان دنیا کے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں, تو آپ ان کو کیا کوئی پیغام دیں گے؟ میں تو ان کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کریں, روزانہ کی بنیاد پہ, زیادہ نہیں تو کم از کم 1 آیت 2 آیات 3 آیات اس کو لازماً پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اور اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے, اسی میں بھلائی ہے. اچھا قاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک قاری کے لیے
اس کی آواز کا زیادہ خوبصورت ہونا ضروری ہے یا پھر اس کے دل کو بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک قاری کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے اس کا کردار ہوتا ہے کیونکہ آواز ختم ہو جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کردار زندہ رہتا ہے، جی، اخلاق زندہ رہتا ہے. تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ جس قاری کے اندر یہ خوبیاں ہوں، یہ صفات ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا رہنا سہنا، اس کی وضاقتہ، سب کچھ اس کا قرآن کے مطابق ہو، تو پھر ہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں قاری کہلاتا ہے. اور دیکھو، قاری کی جو ڈیفینیشن ہے یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی نسبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہے. تو اس لیے آپ کی وضاقتہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا کردار اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، قرآن کی طرف آئیں. آپ چلتے پھرتے ایک قرآن ہو، آپ قرآن کا پیغام ہو، اور جب آپ کی وضاقتہ ایسی نہیں ہوگی قرآن کے مطابق تو پھر آپ کیسے لوگوں کو قرآن کی جو ہے وہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے، میرے علم میں ہے، اس کا خیال کیسے آیا اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب جو ہے میں نے تجوید کے بارے میں لکھی ہے، صحیح تلاوت کے لیے آسان تجوید، اس کا ٹائٹل ہے اس کتاب کا. تو اس میں اس غلط فہمی کو میں نے دور کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجوید جو ہے نا، تجوید یہ صرف مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ہے یا قراء کے لیے ہے یا جو اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں انہی کے لیے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ کتاب صحیح تلاوت کے لیے آسان تجوید الحمدللہ اس کو مرتب کی ہے. ابھی یہ پرنٹ بھی ہو گیا الحمدللہ، آپ کو ہر جگہ سے، ہر مکتبہ سے آپ کو بآسانی مل بھی سکتی ہے، اور اس کو گوگل پر بھی آپ سرچ کریں، وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے اس کا PDF. اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ تجوید جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تجوید ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر کلمہ گو کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے تجوید ضروری ہے. تجوید یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تجوید یہ بیسیکلی جو ہے قرآن مجید کے پڑھنے کے رولز ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہے نا، اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، اس کے رولز لکھے ہوتے ہیں. انگریزی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں. اگر مثلا انگریزی میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو انگریزی بولتے ہوئے میں ان کے رولز کا، ان کے ساؤنڈز کا اور باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو مجھے کوئی کہے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان تجوید کو سمجھے. اور میں نے بہت ہی سادہ اور آسان فہم میں جو ہے نا وہ اس کتاب کو مرتب کیا ہے. آپ اس کتاب کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو جتنا آپ تجوید سے دور بھاگتے تھے نا، اتنا ہی آپ انشاءاللہ تجوید کے قریب آئیں گے اور قرآن کے قریب آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، آخر میں یہ بتا دیجئے کہ موت کا ذائقہ ہر ذی شعور نے جو ہے وہ چکھنا ہے. کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی کیا پہچان زندہ رہے، آپ کو لوگ کس طرح سے یاد کریں؟ دیکھیں، میری خواہش تو یہی ہے کہ جو نسبت ہے ہماری شروع سے وہ قرآن مجید سے چلتی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھتا ہوئے دنیا سے لے جائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے سبھی کا. اور یہ جو قرآن کی پہچان ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے. جس کو یہ نسبت جس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، جس کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی سے نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں. تو میں اکثر بلکہ کئی دفعہ دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور کام کر لیں، یہ کر لیں. بہت سارے مواقع آتے ہیں زندگی میں، لیکن میں کبھی اس طرف دھیان نہیں میں نے کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری نسبت ہے، جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، جو میری نسبت ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کی خدمت کرتے ہوئے جب اس دنیا سے انسان چلا جائے
اس کی پہچان قرآن بن جائے، اور کل قیامت والے دن جب قبر سے انسان کو اٹھایا جائے تو اسی قرآن کی نسبت سے جب اٹھایا جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے وہ خاتمہ بالایمان فرمائے اور قرآن کی سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا ہے، اور اگر ناظرین آپ یہ پوڈ کاسٹ اب تک دیکھ رہے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کے لیے یہ خیر کا سبب بنے گی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔